بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج میں ایک نیا ٹاپک آپ کے لیے لایا ہوں. فار ویزاز گرینڈ اوپننگ از کمنگ. ہاؤ اینڈ وائی. دوستو، اگر ہم کینیڈا، آسٹریلیا، یو ایس اے اور یورپ کی ڈائنامکس اور اسٹیٹسٹکس کو سمجھیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کینیڈا میں آج بھی پر اسکوائر کلومیٹر 4 افراد رہتے ہیں. آسٹریلیا میں 3.3 پر اسکوائر کلومیٹر. جبکہ اسی کو اگر ہم کمپیئر کریں یورپ کے کسی ایک ملک موناکو سے، موناکو کے اندر پر اسکوائر کلومیٹر 26,000 لوگ رہ رہے ہیں. بنگلہ دیش کے اندر پر اسکوائر کلومیٹر 1,250. سو اس کا مطلب ہے کہ ان بڑے ملکوں کے اندر جنہوں نے آج امیگریشن الاؤڈ کی ہوئی ہے، اسٹل دیر از لاٹ آف اسکوپ اینڈ مینی ایئرس ٹو کم جب یہ چلتا رہے گا. بٹ یاد رکھیے کہ ہر چیز کو سٹرائک کرنے کا ایک آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے. میری کیلکولیشن کے مطابق اور میرے جو دوست جو اس کام میں ہیں یا جو ان کنٹریز میں ہیں، ہماری ڈسکشن کے مطابق یہ آنے والے آپ کے 6 7 8 مہینے یہ بڑے قیمتی ہیں. اگر آپ لوگ اس کا شوق رکھتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کا بیسٹ سٹرائکنگ ٹائم ہوگا. اس کے علاوہ ڈائنامکس دنیا کے اندر ڈفرینٹ کنٹریز کی چینج ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ چائنا کی اگزامپل لے لیں. چائنا نے ایک پالیسی بنائی تھی 1 چائلڈ کی 70s کے اندر. اب وہ 70s میں 1 چائلڈ والی پالیسی لے کے چلے. اب آ کے ان کو ایک طرح کی اب آ کے پرابلم پیش آنا شروع ہو گئی ہے کہ ان کا وہ جو ایج گروپ اس وقت کا تھا وہ اس وقت 70s میں پہنچ چکا ہے. اب ان کا ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے جو کہ ان کو اس وقت پریشانی بنانا شروع ہو گیا ہے. انہوں نے ابھی اپنی آلدو پالیسی کو ریوائیو کیا ہے اور ریوائز کرنے کے بعد انہوں نے 3 چائلڈ کی اب اجازت دے دی. بٹ ان کو دیر ہو گئی. اب ان کا جو نیکسٹ 25 ایئرس کا ویکیوم ہے وہ ان کے لیے سنبھالنے کے لیے ان کو پریشانی ہے. سیم ہیپنڈ وتھ جاپان. جاپان میں بھی ایسی ہی پالیسی لائی گئی تھی. اب ان کو بھی مین پاور کی شارٹیج ہو رہی ہے. یورپ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ملک اس طرف آ رہے ہیں جو کہ امیگریشن کو پروموٹ کر رہے ہیں. مین چیز سوچنے والی یہ ہے کہ آپ کو اتنی یہ آپشنز کیوں ملنا شروع ہو گئیں اور کیا ریزنز کیا ہیں. بیکاز وہ جس تناسب سے آبادی ان کی بڑھنی چاہیے وہ نہیں بڑھی. سیکنڈلی ان کے اپنے اندر جو ان کے پاس مین پاور ہے وہ لیبر کے اندر اتنے کچھ چیزوں میں ان کے پاس وہ چوائسز پہ چلتے ہیں. ان کا اسی طرح کا سسٹم ہے. سو ان کو جو لیبر شارٹیج رہتی ہے اس کی وجہ سے ہی وہ باہر سے انہوں نے لیبر لینا ہے. یہ ان کی مجبوری ہے. اس لیے دوستو میں نے آپ سے کہا کہ یہ آنے والے 8 مہینے آپ کے لیے انتہائی قیمتی ہیں. اس میں آپ جتنا جلدی اپنے ڈاکومنٹس ٹھیک کر لیں اور ہر کیٹیگری کے اندر آپ اپلائی کرتے جائیں. اسٹوڈنٹس والے اسٹوڈنٹ کے لیے ضرور جائیں، پڑھیں، اپنا فوکس رکھیں اور اس کے بعد آپ نیکسٹ فیوچر کا پلان کریں. جو اب وزٹرز کو یہ بہت بڑی چینج آئی ہے ریسنٹلی کینیڈا کے اندر کہ آپ وزٹر کو کبھی الاؤڈ نہیں ہوتا تھا کام کرنا، لیکن اب انہوں نے اس کو وزٹر کو بھی الاؤ کر دیا ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے اگر جاب آفر ملتی ہے تو ہی کین ٹیک دیٹ جاب. سو دس از اے بگ چینج آلسو کمنگ. سیم از گوئنگ ٹو کم ویری سون ان آسٹریلیا. وائی؟ بیکاز دیکھیں تقریباً 2 سال ہونے کو 1.5 سال ہو گیا ہے، 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں کہ ان کے یونیورسٹیز بند پڑی ہوئی ہیں. اکنامکس کے اوپر شدید پریشر ہے سارے ملکوں کے اوپر. چائنا بہت جلدی اپنی کوریج کر گیا اور اس کوریج کی وجہ سے چائنا جلدی سنبھل گیا اور 1 مہینے کے اندر جتنی پروڈکشن چائنا کر دیتا ہے چیزوں کی اس کے اندر وہ اتنی لیڈ لے جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کا الٹرنیٹو آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہے. جبکہ ملکوں کے سروائیو کرنے کے لیے بڑے ملکوں کے لیے خاص طور پہ جو کہ اکنامک ریس کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، جیسے میں یو ایس اے کی اگزامپل دوں گا، کینیڈا کی دوں گا، آسٹریلیا کی دوں گا، تو ان لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے، انہوں نے ایک بیلنس اسٹرائک کرنا ہوتا ہے بٹوین امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس.
اب اگر وہ ان کو چائنا حاوی ہو جائے اور ان کی ایکسپورٹس زیادہ ہو امپورٹ زیادہ ہو جائے اور ایکسپورٹ ان کی کم ہو جائے تو ان کی اکانومی شدید متاثر ہوتی ہے. سو ان بڑے ملکوں نے کچھ چیزیں تو امپورٹ کرنا ہوتی ہیں بٹ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ چیزیں ایکسپورٹ کریں. سو انڈیجنس کے اوپر ان کو زیادہ فوکس ہوتا ہے اپنی لوکل پروڈکشن جو کہ باہر جائے اور ریونیو جنریٹ ہوئے ان کے لیے. اب یہاں پہ ایک چیز آتی ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے لیے کیا چاہیے. یہ سارا کچھ کرنے کے لیے مین پاور چاہیے. مین پاور آپ کو 3 صورتوں میں اویلیبل ہوتی ہے. لوکل مین پاور ہے, اسٹوڈنٹس اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, دیٹ از آلسو اے مین پاور. اور پھر وہ مین پاور ہے جو جاب آفر لیٹرز کے ذریعے یہ منگواتے ہیں. سو اب انہوں نے 3 کام کرنے ہیں تمام ملکوں نے. انہوں نے ایک تو اپنے آپ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ واپس لانی ہے, اپنے آپ کو ریوائیو کرنا ہے, اکانومی کو اپنی کو دوبارہ ٹریک کے اوپر لے کے آنا ہے. تو میں کسی وجہ سے آپ سے کہا ہے کہ پلیز ہری اپ, بیکاز دس از دی رائٹ ٹائم ٹو اسٹرائک. یاد رکھیں اسٹرائک کرنے کا ہمیشہ ایک بیسٹ ٹائم کہلایا کرتا ہے, اور وہ اسٹرائکنگ ٹائم اس وقت آ رہا ہے. یہاں میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں جو ریسنٹلی میں اسٹڈی کر رہا تھا کہ چینج اتنی بڑی آ چکی ہے کہ کینیڈا میں جو ایکسپریس انٹری چل رہی تھی اس میں نارملی بات کی جاتی تھی 600 ہونا چاہیے آپ کے اسکور, 500 ہونا چاہیے, جی 450 کیا کیا بنے گا. ریسنٹلی میں حیران ہو گیا ہوں یہ ڈیٹا دیکھ کے کہ 350 سے لے کے 400 اسکور تک والے, بٹ وہ آ رہے ہیں برٹش کولمبیا میں, سسکیچون میں, اور اس کے بعد نیو برنشوک میں. سو بہتر ہے کہ آپ تمام جو سائٹس ہیں آپ کی ان کو ایکسپلور کریں, کیونکہ اس سائٹ کے اوپر بھی یہ 3 مہینے میں لاسٹ 3 منتھس میں ایسا کیوں ہوا, پہلے کیوں نہیں ہو رہا تھا. سو اس لیے مہربانی کر کے اپنی تیاری کیجیے. اسٹوڈنٹ سے میری ایک ریکویسٹ ہے, پلیز نو شارٹ کٹس, ٹھیک ہے, بیکاز آپ کے فیوچر کا سوال ہوتا ہے. بڑی گلیمرس دنیا ہوتی ہے, جا کے آدمی تھوڑا سا اس میں انوالو ہوتا ہے, مینس کہ تھوڑا پڑھائی سے توجہ ہٹ جاتی ہے. نو پلیز ڈونٹ ڈو اٹ, بیکاز یور فیوچر از انوالو. یاد رکھیے گا کہ فیوچر کے اندر آپ کو 2 ہی راستے ہوتے ہیں. ہمیشہ میں سب بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ 4 سال ہے. اب ایک طرف یہ 4 سال کی محنت ہوتی ہے, وہ 4 سال کی آپ محنت کر لیتے ہیں, آپ کے پاس ایک سالڈ ڈگری آ جاتی ہے, انہی کنٹریز کی ہوتی ہے. لیٹر آن وہ آپ کو وہیں پہ جاب آفر بھی کر دیتے ہیں. آپ رہنا چاہتے ہیں, گڈ انف نہیں رہنا چاہتے تو آپ واپس آتے ہیں, تو آپ کی ویلیو اپنے ملک کے اندر ڈبل ہو جاتی ہے. سو وہ ہر طرح سے آپ کے لیے بینیفیشل ہے. بٹ ایجوکیشن کے لیے آئلٹس لازمی یاد رکھیے گا, اپنے ملک سے کر کے جائیے گا, بیکاز آئلٹس جو وہاں سے کیے جاتے ہیں یہاں سے کہہ کے بھجوا دیا جاتا ہے, نو نیڈ آف آئلٹس اینڈ دس اینڈ دیٹ. نو پلیز, آئلٹس کی یہاں سے کرنا آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے. وہ آپ کا ٹائم اور پیسہ دونوں چیزیں بہت سیو کرتا ہے, ورنہ آپ فیل ہوتے رہتے ہیں اور وہاں پہ کرائٹیریاز تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں, بیکاز اکنامک فیکٹر بھی ہوتا ہے, اور بس یہاں سے کر لیں بہتر ہے. تو بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں, سمجھ لیں, تو دیٹ وڈ بی فائن اینڈ آئی ول بی گریٹفل. اس کے بعد اپنے ڈاکومنٹس کو ان کی ویریفیکیشن کروائیں, اٹیسٹیشنیں کروائیں. اس کے بعد ایجوکیشن کی ایکویلنس سرٹیفکیٹس وہ لیں پہلے. اب آپ بالکل تیار ہوئیں گے اور پھر آپ اپنے داخلے کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیں. ان تمام چیزوں سے آپ کا وقت بھی بچے گا, اور آپ الٹے سیدھے چکروں میں, اور یہ سنی سنائی باتیں جو ہیں کائنڈلی ان کے اوپر تھوڑا سا آپ نہ دھیان دیں تو بہتر ہے. بیکاز یہ جو وداؤٹ آئلٹس, وداؤٹ فلان, نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. بیکاز میں مذاق کرتا ہوتا ہوں لوگوں کو کہ اگر آئلٹس نہیں کر کے جائیں گے تو کیا وہ وہاں پہ آپ کا جو وہ ہوگا میڈیم جو ہوگا, اسٹڈی میڈیم, وہ کیا ہوگا, فارسی میں ہوگا, پنجابی میں ہوگا, اردو میں ہوگا, انگلش میں نہیں ہوگا. تو اگر انگلش میں ہوگا تو آئلٹس تو چاہیے ہوگا. سو یہاں نہیں کریں گے, وہاں پکڑے جائیں گے. وہاں اگر پکڑے جائیں گے تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگا.
سو دس از دی پوائنٹ. سو اس لیے کائنڈلی تھوڑا سا آپ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے خود اپنے آپ ریسرچ کریں چیزوں کو سمجھیں تو وہی بہتر مناسب ہوگا. ورنہ یہ بہت ساری ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں جہاں پہ لیبر مارکیٹ امپیکٹ جو ہے اسسمنٹ وہ LMIA بنتا ہے، کوئی اس کو لیمیا بول رہا ہے، کوئی اس کو لائما بول رہا ہے، کوئی اس کو بس کچھ بول ہی رہا ہے. سو پلیز ہولڈ آن، کائنڈلی پریپیئر کیجئے، وزٹر ویزا اپلائی کیجئے، اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کیجئے. ڈاکومنٹس کو ہمیشہ اپنے کو مضبوط بنا لیں، آپ کے ویزے کو نہیں روکے گا. بٹ ریمبر مائی ورڈس، مارک مائی ورڈس، a very good timing is coming. So please prepare for that. Thank you very much. ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں. اگلی میں بناؤں گا اٹ ول بی ریگارڈنگ انٹرویوز، کہ انٹرویو کے اندر آپ کو کس طرح بیہیو کرنا ہے، کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے، کیسے آپ نے اس کو ٹیکل کرنا ہے. ٹل دین، خدا حافظ.